امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کو تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ اس مختصر مدت میں دنیا ایک ایسے مرحلے تک پہنچ چکی ہے جسے مارکیٹ کے تجزیہ کار ڈومز ڈے سینیریو کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ اس جنگ نے گلوبل اکانومی، انرجی سپلائی چین اور جیو پالیٹکس کے بیسک بیلنس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ The enemies will pay the price. They will pay the price. We will take the revenge. گلوبل انرجی سپلائی چین اس وقت سسٹمیٹک کولیپس کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ اس بحران کا مرکز بدستور اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ یہ راستہ دنیا کے تقریباً 21% آئل اور 20% LNG کی سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب ٹھپ ہو گیا ہے۔ The Iranians have 5,000 mines, a couple of hundred mines. It could take weeks to clear it. The global economy needs to be prepared for a month or two shutdown. صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ تیل بردار جہازوں کے لیے انشورنس پریمیم عملاً ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی کمرشل جہاز اس راستے سے گزرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ Are actually being affected, are being closed by the situation right now. This would create, I think, serious congestions and serious issues across the global supply chain. ایکسپرٹس کے مطابق اسٹریٹ آف ہارمز مزید 30 دن بند رہتی ہے تو تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک خطرناک ترین خبر ہے پاکستانی جیسی اکانومی کے لیے، اور پھر یہ ایک ایسا گلوبل اکنامک کرائسس بن جائے گا جو 2008 کے اکنامک کرائسس سے بھی بڑا ہوگا۔ ڈومز ڈے سینیریو اس کو لوگ کہتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کو تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ ہر روز حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اس مختصر مدت میں دنیا ایک ایسے مرحلے تک پہنچ چکی ہے جسے مارکیٹ کے تجزیہ کار ڈومز ڈے سینیریو یعنی قیامت جیسے منظر نامے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ اس جنگ نے گلوبل اکانومی، انرجی سپلائی چین اور جیو پالیٹکس کے بیسک بیلنس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی جب ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا اپنی قوم کے نام پہلا پیغام سامنے آیا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں کو فوری بند کر دیا جائے ورنہ ان پر حملے جاری رہیں گے۔ خامنائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اپنے تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے تک لڑائی جاری رکھے گا، چاہے وہ سابق سپریم لیڈر ہوں یا مناپ کے اسکول میں جان گنوانے والے بچے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پہ بند رکھا جائے گا۔ It's important to continue the closure of Strait of Hormuz. The Iranian people want you to continue your defense of the country and to do this in order for the enemies to regret what have they done and what they have done. And when it comes to the Strait of Hormuz and other fronts, the enemies have no experience that is enough to affect us. We will continue our efforts and we will keep these places as they are. اس ہفتے میں دوسری بار انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز $100 فی بیرل کراس کر گئی۔ پیر کے دن برینٹ کروڈ کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، جو 2022 کے بعد ہائیسٹ لیول تھی۔ تاہم منگل کے دن گلوبل آئل پرائسز $81 فی بیرل تک واپس آئی تھی، کیونکہ اس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جنگ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آج ایک بار پھر برینٹ کروڈ $102 تک پہنچ گیا۔ رائٹرز، ایسوسیٹڈ پریس اور CNBC کے مطابق گلوبل انرجی سپلائی چین اس وقت سسٹمیٹک کولیپس کے کنارے پہ کھڑی ہے، کیونکہ تہران نے تیل اور گیس کی گزرگاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی چلا رہا ہے وہ جسے ملٹری ٹرمز میں اسکارچڈ ارتھ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اس بحران کا مرکز بدستور اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ رائٹرز کے مطابق جدید تاریخ میں پہلی بار یہ واٹر چینل عملاً ناقابل عبور بن چکا ہے۔ یہ راستہ دنیا کے تقریباً 21% آئل اور 20% LNG کی سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب ٹھپ ہو گیا ہے۔ لیکن CNBC کے مطابق صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ تیل بردار جہازوں کے لیے انشورنس پریمیم عملاً ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی کمرشل جہاز اس راستے سے گزرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ Some of the hubs on which global trade does rely on are actually being affected, are being closed by the situation right now. It's true from Jebel Ali, it's true for Abu Dhabi. It's true for a few of those hubs, and this is going to create ripple effect, I think, for a while, as we need to see how this is going to sort itself out.
In the short run, we can manage this, but if this was to endure, this would create, I think, serious congestions and serious issues across the global supply chain. 28 फरवरी को होने वाले अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद से अब तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 13 जहाज़ों पर हमले किए हैं। सिर्फ कल के दिन 3 ऑयल टैंकर्स ईरानी हमलों का निशाना बन चुके थे। पासदारान इनकलाब ने इस वाटर चैनल के गिर्द 2000 से 6000 नेवल माइंस बिछा दी हैं और इसी के साथ ये वाज़ेह भी कर दिया है कि दुश्मन मुल्क और इसके पार्टनर्स को तेल का एक कतरा एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन और उसके पार्टनर्स को अगले नोटिस तक खित्ते से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। आप अमरीकी अवाम को सच क्यों नहीं बताते कि पर्शियन गल्फ में मौजूद तमाम अमरीकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं? इन हमलों के जवाब में अमेरिकन नेवी ने अपना 5वां बहरी बेड़ा डिफेंसिव पोजीशन में मुंतकिल कर दिया है। अमरीकी अफवाज का दावा है कि उन्होंने बारूदी सरंगे बिछाने वाले 16 ईरानी जहाज तबाह किए हैं। ताहम वाटर चैनल में बिछाई गई बारूदी माइंस हटाने में महीनों नहीं तो कई हफ्ते जरूर लगेंगे, यानी दुनिया ऑयल क्राइसिस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। It's a very narrow strait. The Iranians have 5,000 mines in total. They can turn it into a hellscape in a few days with those mines. So does the U.S. have any ability to neutralize that threat? And how long might that even take? We do have that ability. We have mine sweepers in the Gulf. We have mine hunters, very advanced electronic systems. We can do it with helicopters from the air. That's the good news, Laura. Here's the bad news. It takes time. So to clear a couple of hundred mines, it could take weeks, if not a month or two, to clear it of the mines. So the global economy needs to be prepared for a month or two shutdown. That's going to be very problematic for the global economy. ईरानी रिटेलिएशन सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं बल्कि उसने रीजन में बेसिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। इसी बैकग्राउंड में सबसे बड़ा झटका कतर के रास अल फान गैस कॉम्प्लेक्स पे होने वाला ड्रोन हमला था। एपी के मुताबिक इस हमले ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के तकरीबन 5वें हिस्से को मुतासर कर दिया। पूरी दुनिया की जितनी सप्लाई है 20% जो है वो तो इसकी वजह से बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है। इसके बाद से सिर्फ 48 घंटों के अंदर यूरोप और एशिया में नेचुरल गैस की कीमतें 100% बढ़ गई हैं। इसी दौरान इराक में ईरानियन मिलिशियस ने मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स बंद कर दी है, जबकि यूएई और सऊदी अरब में रिफाइनिंग सेंटर्स पर मिसाइल्स अटैक के बाइस ग्लोबल मार्केट से फौरी तौर पे मजीद 140 मिलियन बैरल ऑयल कम हो चुका है। अगरचे क्वांटिटी ग्लोबल डिमांड के एतबार से चंद दिनों की ज़रूरत के बराबर है, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कहीं ज़्यादा वाज़ेह हैं। इन्हीं माशी असरात की बाज़गश कैलिफोर्निया से शंघाई तक सुनाई दे रही है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $3.5 फी गैलन तक पहुंच चुकी है, जबकि कैलिफोर्निया में ये कीमत $5.34 तक पहुंच चुकी है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, उनके आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के लिए और ख़ुद उनकी पॉपुलैरिटी के लिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि कैलिफोर्निया एशियन रिफाइनरीज से आने वाली प्रोडक्ट पर ज़्यादा इन्हिसार करता है। चाइना के लिए भी सूरत हाल मुश्किल बन रही है, क्योंकि चाइना ने अपनी ऑयल इंपोर्ट्स का तकरीबन 38% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते हासिल करना होता है, जिसमें से 13% ईरान से आता है। 13 दिन की बंदिश ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को भी बड़े खदशात में डाल दिया है। मगर सबसे तशवीशनाक, सबसे बड़ा कंसर्निंग पहलू खुराक के ग्लोबल सिस्टम पर इस जंग के असरात हैं। दी गार्डियन के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 33% फर्टिलाइजर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचना होता है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स खबरदार कर रहे हैं कि सिर्फ 13 रोज की नाकाबंदी नहीं 2026 की क्रॉप्स के लिए ग्लोबल लेवल पर फूड प्राइसेस में इजाफे की बुनियाद रखती है। दूसरी जानिब जंग का माली बोझ भी गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। पेंटागन ने बताया है कि 13 रोज से जारी इस जंग के सिर्फ पहले हफ्ते में यूएस के एक्सपेंसेस थे वो $11 बिलियन से ज़्यादा थे। यूं जंग के ये 13 दिन ग्लोबल इकोनॉमी के उसूलों को नई शक्ल दे रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की एमरजेंसी बेसिस पर 400 मिलियन बैरल ऑयल जारी करने की मंजूरी दे दी है, मगर देखना यह है कि इससे क्या असर पड़ता है। मजमूई तौर पे ये ऑयल रिजर्व्स की सबसे बड़ी और तारीखी रिलीज है जो कि होगी। ताहम एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक्शन भी सिर्फ बैंड एड
ऑन ए बुलेट वुंड यानी गोली के जख्म पर आर्जी पट्टी के मुतरादिफ होगा, इससे काम बनेगा नहीं। चैथम हाउस जो कि थिंक टैंक है, उसके अंदाजों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मजीद 30 दिन बंद रहती है या 1 महीना बंद रहती है तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। ये खतरनाक तरीन खबर है पाकिस्तानी जैसी इकोनॉमी के लिए, और फिर ये एक ऐसा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगा जो 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बड़ा होगा। फिलहाल दुनिया की नज़रें पर्शियन गल्फ पर जमी हुई हैं, जहां डेकेड से मगरिब के लिए स्टेबिलिटी का जरिया बनने वाली ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट टूटता दिखाई दे रहा है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल, डूम्सडे सिनेरियो इसको लोग कहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है मोहतरम मोहम्मद आसिम को, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं MCB फंड्स और प्रेसिडेंट हैं CFA सोसाइटी पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये भी कहा जा रहा है कि हालिया सालों में इतना ग्रेव क्राइसिस हमने नहीं देखा, खास तौर पे एनर्जी के हवाले से और फिर जो ट्रेड के हवाले से और मूवमेंट ऑफ कार्गो के हवाले से। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बिल्कुल सही कहा, और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक नेचर ऑफ क्राइसिस इज़ डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस इस वक्त जो 20% प्रोडक्शन जो दुनिया से एक तरह से ऑफलाइन हो गई है, दैट इज़ प्रॉब्ली अ यूनिक पार्ट इन द सेंस कि एक तो प्राइस इम्पैक्ट तो हमने शायद प्रीवियस क्राइसिस में भी देखा है, बट ये जो 20% नियर 20% जो सप्लाई ऑफलाइन हुई है, दिस हैज़ रियली क्रिएटेड नाइटमेयर फॉर सेवरल इकोनॉमीज जो स्पेशली डिपेंडेंट हैं ऑन रनिंग देयर ओन इकोनॉमीज, इन कीप रनिंग देयर ओन इकोनॉमीज। सो हर एक के लिए अपनी एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितने हैं, their ability to weather this crisis and able to find the alternate routes to fill this gap. So हर इकोनॉमी शायद इस तरह से पोजीशन नहीं है, और पाकिस्तान भी इसमें, जैसा कि हमने देखा है कि इसमें हमने कुछ अभी तक जो पॉलिसी अप्रोचेस हैं उसमें लग रहा है कि हमने कुछ किसी हद तक इस क्राइसिस के लिए मैनेज कर लिया है, लेकिन इसमें भी फॉर इंस्टेंस जो गैस का पार्ट है उसके लिए अभी तक कोई ऑल्टरनेट। अच्छा आसिम भाई, ये बताएं कि हमें ये बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे जो रिजर्व्स हैं दे आर अराउंड 23 दिन 24 दिन 3-3.5 वीक के हमारे पास रिजर्व है। डज इट मीन कि हम अगर ये मामला 2-3 हफ्ते चलता है, जिसमें 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तो हम 1 हफ्ता और सह सकते हैं इसको? जी, लेकिन इसमें शायद आई थिंक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान इज़ अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने अपनी जो कुछ शिपमेंट्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको सिक्योर कर लिया है। सो कुछ शिपमेंट्स हमने डिस्कस भी की थी कि वो ऑलरेडी लैंड कर चुकी हैं और कुछ ऑन द सी भी हैं। सो इट लुक्स लाइक कि हम जो सऊदी का ऑल्टरनेट रूट है उधर से अपनी कुछ सप्लाई लाइन को मैनेज कर पाएंगे। फॉर अबाउट 2-3 वीक्स वी कैन सस्टेन। आई थिंक हमने जो ऑल्टरनेट रूट है दैट कैन बी मे बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, शायद वो सस्टेन हो सके। और आई थिंक थोड़े से जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट को दूसरी साइड के भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो लोकल कंजम्पशन है, प्रायोरिटीज़ हैं, उन सबको भी कंसिडर। तो जो अभी जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, सही है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और इससे कुछ असर पड़ेगा? जो बहुत सारे गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, ऑब्वियसली लोग जानते हैं, स्कूल्स को बंद किया है, ये तमाम के कंजम्पशन किसी सूरत से कम हो। जी, आई थिंक इनिशियली रिएक्शन तो ठीक है, स्पेशली दैट पार्ट जो आई थिंक शुड बी अप्रिशिएटेड इज़ द प्राइस इम्पैक्ट, बिकॉज प्राइस से बेहतर कोई सिग्नल नहीं हो सकता। सो जो 50 रुपए के लगभग हमने जो प्राइस इंक्रीज़ की है और डीजल में जो प्राइस इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ टू इंडिकेट नाउ पीपल शुड कंसिडर कि दिस इज़ अ मोर एक्सपेंसिव कमोडिटी, तो यूज़ इट माइंडली। एंड आई थिंक दिस मस्ट बी कंटिन्यूड ऑन। हमारा जैसे ख्याल है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट को और फर्दर ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, डीजल प्राइसेस हैं, ये फर्दर बढ़ानी पड़ेगी। So instead of like the practice in the past relying on your subsidies, the approach should be that this price should be used as a signal to communicate for the consumers कि जो use it mindfully। हाँ, मगर तकलीफ दे है, मगर ज़रूरी कदम है, और पहले हम नहीं लिए हमने कई दफ़ा में, तो उसका बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है इकोनॉमी को, डेफिसिट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, प्रेशर रिजर्व पे आएगा, तो उस लिहाज से ये बेहतर काम हुआ है। जी, एक वीकली रिव्यू से और भी जो करंट प्राइसेस हैं आई थिंक वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होंगी। वाइल इट इज़ पेनफुल, but I think necessary given the overall supply constraints and the international market situation and our own fiscal situation, we can't put more burden on it given the already fiscal जो ग्लोबल सिनेरियो है वो तो बहुत ही ड्रेडफुल लग रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे गैस प्राइसेस की बात हो रही है तो यूरोप में 100% के करीब बढ़ गई हैं। यूएस के अपनी जो गैस स्टेशंस की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, $5.5 गैलन का हो गया है। तो ये तमाम ऐसी सूरत हाल है कि
सहने की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है बड़ी बड़ी यानी कि पावरफुल कंट्रीज की भी। जी, कुछ हद तक आई थिंक एक तो वैसे ही गैस का अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है जो फैसिलिटीज़ रन होती हैं ऑन गैस। आई थिंक फॉर द यूरोपियन पार्ट शायद थोड़ा सा बेहतर ये हो गया है कि वी आर ऑलरेडी ऑफ द विंटर पीक विंटर जी। सीजन, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी डिमांड मैनेज हो गई है, बट येस द प्रेशर इज़ देयर। और आई थिंक रशिया की तरफ से जो सिग्नल्स हैं वो भी यूरोप के लिए काफ़ी कंसर्निंग है, बिकॉज एक कंसिस्टेंट सप्लाई लाइन होना उनके लिए भी बहुत क्रिटिकल है। तो इट्स नॉट जस्ट द एनर्जी सप्लाई चेन कि जिसमें कि हम फॉसिल फ्यूल या गैस या इन सारी चीज़ें, लेकिन फिर बीच में जो आ रहा है फूड सिक्योरिटी के भी मामलात हैं, फिर हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट्स के मामलात हैं, दूसरे ट्रेड मामलात हैं, कमोडिटी जो कार्गो है उसके मामलात हैं। अ, कुल मिला के ये कितना बड़ा क्राइसिस है खुद। देखें, अगर इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस देखें, जैसे फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस हैं, यूरिया प्राइसेस हैं ग्लोबली, वो कोई 40% से लगभग जो है वो इस क्राइसिस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ऑफ कोर्स उसकी इंपॉर्टेंस यू कैन कंसिडर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप सीजन एज वेल। उसके अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिलाई करती हैं ऑन रॉ मटेरियल, चाहे वो बाई प्रोडक्ट्स हैं ऑयल के, जैसे इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आपका PSF है, जो पॉलिएस्टर राइन फाइबर है, इसी तरह जो केमिकल्स हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उनके भी क्योंकि सप्लाई चेन लिंक्ड है विद द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल, तो उधर भी शॉर्टेजेस जो हैं वो मार्केट में नज़र आ रहे हैं, और केमिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आई थिंक वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर भी चुकी हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ख़राब सूरत हाल है, इट्स अ डूम्सडे सिनेरियो। इट मे नॉट बी एग्जैक्टली एज अ डूम्सडे सिनेरियो, लेकिन डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली दैट डैम सीरियस कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है? आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हम वैसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पीछे ले लें तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो ग्रोथ का आउटलुक था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक एंड अगेन ऑफ कोर्स इस एनर्जी में एवरी कंट्री वुड हैव अ डिफरेंट डायनेमिक, बट ठीक है। ग्लोबली कलेक्टिवली स्पीकिंग, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक इन चीज़ों से अफेक्ट होता है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं, हमने फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया, ये सब कंबाइन देखें तो आई थिंक ये जो क्राइसिस है ये प्रॉबली शायद एक यूनिक क्राइसिस होगा, बिकॉज एक डिफरेंट सेगमेंट पे बहुत सिग्निफिकेंट डीप इम्पैक्ट है। ठीक है। अच्छा, और कितनी ये क्रिटिकल बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चोक होल्ड है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज एक्चुअली अ चोक होल्ड। अच्छा, ये पूरी दुनिया को पता था कि ये एक मेक और ब्रेक प्रोपोजिशन है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो पैरालाइज कर दिया जाए, और ये भी पता था कि ईरान की ये कैपेसिटी है, ये भी कोई सीक्रेट तो कोई सामने नहीं आया कि दे कुड एक्चुअली डू इट। उसके बावजूद ये ओवर कॉन्फिडेंस था या मिस कैलकुलेशन थी कि ये अंदाज़ा नहीं लगाया यूएस और इजराइल ने, और दूसरे परहैप्स दूसरे जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि ये इतनी ख़तरनाक सूरत हो जाएगी, क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया। जी, आई थिंक क्राइसिस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही नहीं आया, अच्छा। बिकॉज जो ईरान के अटैक्स हैं या ईरान की रिटेलिएशन है, प्रॉब्ली ये पार्ट ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं शामिल था, बिकॉज Okay. आप देखें तो डिफरेंट इकोनॉमीज़ में, स्पेशली जो मिडल ईस्टर्न रीजन है, तो आप उसमें ये फरमा supply- रहे हैं कि जो गल्फ स्टेट्स के अंदर इंटरनल डिसरप्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द जी। ईरानियन अटैक्स, ये ऑब्वियसली फैक्टर नहीं हुआ था, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि अदर देन सप्लाई चेन, जो एनर्जी सप्लाई चेन, उसका कितना बड़ा असर है। जी देखिए, एक तो ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पे अटैक हुए हैं, अगर हम सिर्फ ऑयल के हिसाब से बात ठीक है, करें, जो तो आरामको कुछ पे हुआ, रिफाइनरीज ये- हैं, कुछ जो गैस या ऑयल की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, बिकॉज अब अगर सप्लाई नहीं जा रही है तो दे हैड टू मूव दैट प्रोडक्शन टूवर्ड्स दी स्टोरेज। अब स्टोरेज कैपेसिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता फुल होती जा रही हैं, वाइल एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट अवेलेबल कि वो कितने % फुल हो गई हैं, बट जो शट डाउन्स हो रहे हैं, जो अनाउंस हो रहे हैं, आई थिंक कतर ने भी अनाउंस किया उससे पहले, और जो सऊदी अरब ने भी एक डिफरेंट अनाउंस किए हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फुल होती जा रही है। सो अब स्टोरेज कैपेसिटीज़ जब फुल हो तो फिर उस कंट्री के लिए ऑप्शन सिर्फ यही होगा कि वो प्रोडक्शन फील्ड को बंद करें। फॉर द टाइमिंग शट डाउन कर दे। अच्छा, अब ये जो शट डाउन है, ऑफ कोर्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि शट डाउन्स भी स्विच ऑन और ऑफ नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइकिल्स होते हैं। सो व्हेन यू ब्रिंग देम ऑनलाइन इट वुड स्टिल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस व्हिच Okay. इन सम केसेस मे प्रोलॉन्ग फॉर सेवरल मंथ्स इफ नॉट वीक्स। Okay. सो ये जो चोक होल्ड है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें, इसकी जो लॉजिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस हैं,
وہ اور بھی زیادہ ہیں. سو فار انسٹنس جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم آج بھی ازیوم کریں کہ آج یہ جو وار ہے یہ جو ہے یہ رک جاتی ہے, تو بھی وہ جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں ان کو واپس آتے ان کو واپس سے سوئچ آن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور وہ شاید مے بی کپل آف منتھس کنٹینیو رہے وہ چیز. اچھا, یہ جو اسٹریٹجک ریزروز ریلیز کر رہی ہے جیسے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے کیا ہے, پھر دوسرے کنٹریز, امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے اسٹریٹجک ریزروز ریلیز کریں گے, پرہیپس اور دوسری سورسز سے بھی ریلیز ہوں گے, تو آر وی شیور کہ یہ جب اس کو ریسسیٹ کریں گے ان لائنز کو, تو اس میں اتنا لمبا ٹائم لگ جائے گا, اور اس دوران جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا. آر وی ویری شیور اباؤٹ دیٹ؟ جی دیکھیں, اب یہ سینیریو لینا کہ اب آپ کے ریزروز تو فل ہو رہے ہیں, سو اب آپ اگر اسٹریٹجک ریزروز ڈرا نہیں کر رہے تو پہلے شاید آپ اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو ڈرا کرنا شروع کریں گے, وہ جو اسٹورڈ آئل ہے وہ روٹ کرنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد آپ کی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہے بیکاز وہ بھی پھر دوبارہ سے واپس آن شور یا آن سی پہنچانا ہے, اس سے پہلے جو پروسیس ہے وہ اس فیلڈ کو دوبارہ سے اپ لنک کرنا ہے یا دوبارہ سے اس کی پروڈکشن کو سٹارٹ کرنا ہے, جس کا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی فیلڈ ہے. آئی تھنک اس میں جو آئل ایکسپرٹس ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم اس کا ریمپ اپ کا ہے, ناٹ جسٹ دی لاجسٹک ایشو کہ آپ نے وہ آئل کو کس وقت مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. تو باقی گیس کی کیا سچویشن ہے؟ جو گیس کی ہے جیسے قطر کا جو سب سے بڑا پلانٹ ہے وہ بند ہو گیا اوبیسلی, 20% تو گلوبل سپلائی وہاں سے بند ہو گئی. جی. سو اب گیس کے آلٹرنیٹس تو آف کورس ناٹ اویلیبل ان دا سینس, رشیا آلریڈی کمیٹڈ تھا, اور اب ان کے لیے جو اپنی پروڈکشن کو پرائرٹائز کرنا ہے, ریپرائرٹائز کرنا ہے کہ کون ان کے بائرز ہوں گے. آئی تھنک دیٹ ول ڈیٹرمائن, بٹ جو پرائسز ہیں وہ آلریڈی ریفلیکٹ بھی کر رہی ہیں اس کو. آئی تھنک ادھر پاکستان کے لیے تھوڑی سی ایک اپرچونیٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے ان دا سینس کہ جو امپورٹڈ RLNG تھی وہ ہمارے لیے ایک تو کچھ کسی حد تک ضرورت سے زیادہ تھی, جس کی وجہ سے ہمیں اپنی جو لوکل پروڈکشن ہے اس کو کم کرنا پڑ رہا تھا. سو اگر کچھ مہینوں کے لیے لیٹ سے یہ RLNG اویلیبل نہیں ہوتی تو آئی تھنک اگر پالیسی میکرس کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہو تو آئی تھنک جو لوکل پروڈکشن ہے اس کو اسپیس ملنی چاہیے, اس کو گرو کرنا چاہیے, سو دیٹ ایک تو یہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے کسی حد تک اف ناٹ آل آئی تھنک پارشلی کور ہو سکتا ہے. جو ہمارا خیال ہے کہ یہ 250 سے 300 یہ جو فیول ڈیفیسٹ جہاں پر ڈیفیشنسی آئے گی ان ایریاز میں بھی تھوڑی سی سپورٹ آ سکتی ہے یہ ہماری اپنی گیس سے, لوکل گیس سے. جی بالکل, بیکاز جو آپ کی جو فیلڈز ہیں وہ آلریڈی ایک تو کچھ فیلڈز آلریڈی پروڈیوسنگ فیلڈز تھیں جن پہ یو ہیڈ ٹو کرٹل دا پروڈکشن بیکاز آف دی RLNG امپورٹس. سو وہ تو ان کے لیے آئی تھنک آن لائن کرنا, پروڈکشن کو آن لائن کرنا پروبیبلی ریلیٹیولی. میں کنزمپشن کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اگر مثال پہ آئل سپلائیز کم ہوتی ہیں, اس سے جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے پاور جنریشن وغیرہ پہ, وہاں پہ ایک تھوڑا سا کچھ. جی کامران صاحب, جیسے ہمارا خیال ہے کہ ٹوٹل کوئی 800 MMCFD کے لگ بھگ جو ہے وہ RLNG امپورٹ ہو رہی تھی. اب جو گورنمنٹ نے ایک تو کچھ میجرز تو اناؤنس کیے ہیں, جیسے انہوں نے کچھ فرٹیلائزر سیکٹر میں سلیکٹڈ پلانٹس کے لیے جو کہ گرڈ کے اوپر تھے اور RLNG یوز کر رہے تھے, ان کو 60-70 MMCFD ہمارا خیال ہے کہ وہ ان کو نہیں سپلائی کی جائے گی. دوسرا آپ کے جو کچھ پاور پلانٹس ہیں ان کو جو گیس ہے رن ہو رہے تھے ان کو تھوڑا سا آپ نے گورنمنٹ نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے, CNG پہ گورنمنٹ اپنی پالیسی آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے, اس سیکٹر کو نہیں سپلائی کرے گی. دس میک سینس. آئی تھنک اب گورنمنٹ کو فردر پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ جو فردر کرٹیلمنٹ ہے, بیکاز 800 میں سے ہم نے کوئی 300-350 کا تو حساب لگا لیا, 250 سے 300 اگر ہم لوکل پروڈکشن سے اس کو میچ کر لیں تو بھی 200 MMCFD کا شارٹ فال ہمارے خیال سے ایک اندازہ کہ لگ بھگ رہ جائے گا, جس کے لیے آپ کو پھر اگین ری ایلوکیشن کرنی پڑے گی, پرائرٹائز کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر دا گورنمنٹ پالیسی کمز ان. آئی تھنک ہمارے لیے اس انوائرمنٹ میں ایکسپورٹس کو پروٹیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ تو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں انرجی سپلائی چین کی ڈسرپشن کی, لیکن جو اکانومیز کی جنرلی اکانومیز کی ڈسرپشنز ہوئی ہیں, خاص طور پہ گلف اکانومیز کی, اور وہ بڑے انجن ہیں دنیا میں گروتھ کے لیے, اور جو تمام مثال کے طور پہ جتنی انویسٹمنٹس ہیں US میں اور اس میں وہ ساری ان میں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ایک بڑا رول ہے, وہ اس میں بڑی ڈسرپشنز ہوئی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ آگے بھی جب دیکھتے ہوئے جو بیسکلی تو وہ انرجی سپلائرز ہیں تو ان کی بڑا میسو ریونیو وہاں سے ارن کرتے ہیں. تو اس کے کیا اثرات ہوں گے جو وہاں پہ گیپ آئیں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے اوور آل گلوبل اکانومی میں اور خاص طور پہ ہمارے اس ریجن میں؟
دیکھیں جو یہ جو اکانومیز ہیں آف کورس ڈپینڈنٹ ہیں آئل ایز اے پرسنٹیج آف دیئر ریونیو، تو ان کے لیے فسکل ڈیفیسٹس اور اوور آل جو گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے اوپر پریشر ہے وہ تو اٹس آئی تھنک ویری ایزی ٹو میک اپ. جو جنرل بزنسز ہیں، بیکاز جو اکنامک ایکٹیویٹی کا سلو ڈاؤن ہے یا ڈسرپشن ہے، وہ ابھی تک کوائٹ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس حد تک کتنا ڈیپ ہوگا، بیکاز آئی تھنک وہ اگر پرولونگ رہتا ہے تو پھر جو اوور آل پرائیویٹ سیکٹر اکانومی ہے، کنزمپشن ہے، اس کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. اور اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو جب یہ ان کی اکانومیز ویک ہوتی ہیں تو پھر وہ کنٹری جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ہم جو ورکر ریمیٹنس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں فار آور ایکسٹرنل اکاؤنٹ فنڈنگ، وہ اس کے اوپر کنسرنس ریز ہوتے ہیں. اور آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کلوزلی مانیٹرڈ. اچھا، ایٹ دی سیم ٹائم جیسے کہ یہ ڈاؤن فال آیا ہے کمپلیٹ، یہ ایک جس کو ہم ڈومسڈے سینیریو کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ جنریٹ ہوا ہے اوور دا ڈیز. بیچ میں ہم نے دیکھا تھا مثال کے طور پہ جب ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جی کہ جنگ بند ہونے والا، ٹو دیٹ افیکٹ کہ بھائی کہ بس ختم ہونے والا ہے یہ کرائسس. تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک جو 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 والیٹیلیٹی تھی وہ ریمارکیبل تھی کہ وہ $119 پر بیرل کا آئل جو تھا وہ 84 کو جا کے ہٹ کیا اس نے. تو مطلب یہ تو کچھ تمام سوچو سے باہر $34-35 جو ہے ود ان آورز جو ہے وہ اس کی موومنٹ ہوئی. چلے اب جب بھی اللہ کرے یہ سیز فائر ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کا سینیریو ذرا سا بتائیے کیا ہوگا اگر وہ سسٹینڈ سیز فائر ہوتی ہے. جیسے ایک دن والا کام نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ مارکیٹس میں اور یہ وہ بھی تو ایک سینیریو ہوگا، ڈومسڈے نہیں ہو. مگر آئی تھنک ایک تو انیشیلی تو سب کا یہی خیال تھا کہ یہ اٹس لائک ویری شارٹ ٹرم پریشر، شارٹ ٹرم اسکویز ہے جو کہ بہت جلدی اوور ہوگا اور دوبارہ سے بہت جلدی چیزیں ریباؤنڈ ہوں گی. بٹ ایز اٹ پرولونگز آئی تھنک جو اس کا ریکوری پیریڈ ہے وہ بھی پھر پرولونگ ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہم نے آئل اینڈ گیس پروڈکشن کی بات کی کہ جتنے عرصے وہ بند رہے گی اس کو دوبارہ لائن میں ٹائم لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی اکانومیز کے اوپر امپیکٹ ہے ان کا وہ زیادہ آئی تھنک ڈیفیکلٹ ہوگا اس کو دوبارہ سے ری الائن کرنا، بیکاز ایوری کنٹری ول ری تھنک آف اٹس اسٹریٹجک پرائرٹیز ایز ویل. پرابلی ہمیں جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہیں جس طریقے سے مینیج ہوتے رہے ہیں اس میں بھی چینج نظر آئے، بیکاز ناؤ پیپل ہیو انڈرسٹوڈ دا رسک کہ جو آپ کی جو پولیٹیکل الائنسز ہیں ان کی امپلیکیشن فار تو بہت میجر ری تھنکنگ ہوگی پورے جی سی سی میں اس پہ. جی بالکل. اور اس کے اکانومی پہ بھی اثرات ہوں گے، کیونکہ جب یہ تو پیراڈائم شفٹ ٹائپ کی سینیریو بھی بن سکتا ہے دونوں. جی آئی تھنک ابھی تک تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو. پرابلی یہ جو پیریڈ ہے، بیکاز اگر آپ زوم آؤٹ کریں اس چیز کو بہت ہی دور سے اگر آپ دیکھیں تو یس ایک پیریڈ میں آئل پرائس ڈسرپشن ہوئی، آئل سپلائی ڈسرپشن ہوئی لیٹ سے، اور آج ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگلے 6 منتھس میں پرابلی وہ نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ شاید جیو پولیٹکس یا لوگوں کی ڈپلومیٹک پرائرٹیز میں اور جو ریلیشن شپس ہیں ان میں نظر آئے. میرا خیال ہے کہ اس میں لانگ ٹرم امپلیکیشنز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از وائی مارکیٹس آر لوکنگ فار کلوز کہ کتنی جلدی ریزالو ہوتا ہے، بیکاز دین ریباؤنڈ ول آلسو بی کوئک. اچھا، ہمارے یہاں جو ہے یہ اوبیسلی گوئنگ بیک ٹو مارکیٹس اینڈ پاکستانی مارکیٹ PSX خاص طور پہ، کہ اس دوران یہ جو پچھلے 14 دن کے اندر بہت دنیا کا ریئیکشن دیکھا ہے ہم نے، مختلف طریقوں کا ہے. اوور آل مارکیٹس میں کوئی بڑی کریش وغیرہ کی کیفیت نہیں دیکھنے میں آئی ہمیں کہیں دنیا میں اس طرح سے. ساؤتھ کوریا وغیرہ کچھ جگہوں پر ہے بٹ ایسے نہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ دو بار جو ہے وہ مارکیٹ مطلب انبلیویبلی جو ہے نا وہ اس نے کریش کیا ہے اور وہ بہت برا حال ہے. ایک عجیب پینکس کا سا ریئیکشن ہم نے دیکھا یہاں اپنے اسٹاک ایکسچینج میں، جو ہم نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھا اس طرح سے. جی آئی تھنک پرسنٹیج ٹرمز میں وی آر امنگ دا مارکیٹس، اسٹاک مارکیٹ جس نے بہت زیادہ امپیکٹ لیا ہے. اس کی ایک وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جو آپ پچھلے 3-4 سال کی مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت ایکسیپشنل رہی ہے. سو 4 times آلموسٹ 4 to 5 times جو ہے وہ انڈیکس انکریز کرا ہے. سو پیپل ہیو ریئلی میڈ منی ان دی اسٹاک مارکیٹ. اور جب کنسرن ہوتا ہے تو لوگوں کو جو پاکستان کے لانگ ٹرم اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان پہ جب کنسرن نظر آنا شروع ہوتا ہے تو پھر آف کورس پیپل have a tendency to book profits and just wait outside to see how the dust settles. اب پاکستان کی اگر اب ایسے آپ امپیکٹ کی بات کریں تو جیسے آئی ایم ویری پازیٹیو ود دا پالیسی میکرز اپروچ کہ جیسے انہوں نے جس طرح سے اس پرائس کو سگنل دیا جب ہم نے بات کی آئل پرائس کے،
جو آگے آکے اگر یہ جو امپیکٹ کنٹینیو ہوتا ہے تو آئی تھنک ہماری جو امپیکٹ ہے پالیسی ریئیکشن جو ہے وہ بھی سوئفٹ ہوگا. فار انسٹنس اف دا آئل پرائسز کنٹینیو ٹو اسٹے ہائی تو آئی تھنک ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو ریویو کرنا پڑے گا, مے بی شاید امپیکٹ کرنسی کے اوپر بھی آئے. بٹ یہ میجرز بھی آئی تھنک اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوں گے, بیکاز اگر آپ یہ میجر شارٹ ٹرم میں لے لیتے ہیں, شارٹ ٹرم میں پین لے لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو ٹریجیکٹری ریکوری کی چل رہی تھی, یو کین سوئفٹلی کم بیک ٹو اٹ بیکاز یو ہیو مینیج دا کرائسس, اور اس میں اپنے فسکل پریشرز نہیں لیے, آپ نے مانیٹری پریشرز نہیں لیے, تو وہ دوبارہ سے آپ کے لیے واپس اس ٹریک کے اوپر واپس آنا شاید ریلیٹیولی آسان. کیونکہ ونس دس کرائسس از اوور, جو ہمارے فنڈامنٹلس تھے مارکیٹ کے اور تمام چیزوں کے, تو جس پہ رائڈ تھی یہ اوپر چل رہی تھی, تو وی ول کوئکلی گیٹ بیک ٹو دیٹ رائڈ, اور پھر وہ سفر شروع ہو سکتا ہے آگے کی طرف, کیونکہ ویلیویشن ابھی بھی اتنی نہیں تھی. پی وغیرہ 9 اور 8.5 اور 9 پہ تھی, جو کہ اب کم ہو کے 7.5 وغیرہ 7. جی 9 ہمارا خیال ہے کہ 9 کے لگ بھگ ہمارا پیک کے قریب تھا اس ریلی میں, اور جو ابھی تقریباً 7 کے لگ بھگ ہے. تو وہ جو مارکیٹ نے ان چیزوں کو تو کافی حد تک انکارپوریٹ کر لیا ہے, بٹ واٹ از ناٹ پرابلی انکارپوریٹڈ از کہ یہ کرائسس کہیں پرولونگ نہ ہو جائے, بیکاز $100 آئل پرائسز. اچھا, ایک امپلیکیشن جو ہمارے لیے آئی تھنک پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک فار پالیسی میکرز ٹو کنسیڈر ایز ویل, کہ جو ریفائننگ مارجنس ہیں یا اسپریڈس ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹلی بڑھ گئے ہیں. فار ایگزامپل جو ڈیزل کی پرائسز ہیں, یا جو ڈیزل کی انٹرنیشنل پرائسز ہیں, ریفائنری مارجنس وہ $60 تک پہنچ گئے. سو آپ کے پاس سال پہلے آئل جو ہے وہ خود $60 کا تھا, اب صرف ریفائننگ مارجن ڈیزل کے اوپر وہ $60 کے برابر ہو گیا. سو دیٹ مینس کہ وہ جو امپیکٹ آپ کو ہٹ کرے گا آن دا ڈیزل وہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. سو وہ کنٹریز جن کے پاس اپنی ریفائننگ کیپیسٹی ہے وہ شاید اس میں فارن ایکسچینج بھی بچا سکتے ہیں, اور مے بی تھوڑا سا امپیکٹ فار دا لوکل اکانومی. ہمارے یہاں تو 10 سال سے ریفائنری پالیسی ریفارمز ہی نہیں آئی ہیں, وہ اس کا انتظار ہے. جی بالکل, ریفائننگ پالیسیز تو بالکل ابھی زیادہ فائنل نہیں ہے, لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو ایگزسٹنگ ریفائنریز میں جو سسٹم میں جو کیپیسٹی ہے پرابلی اس میں بھی روم ہے کہ ادھر اس کو انکریج کیا جائے کہ لوکل کروڈ کو زیادہ ریفائن کیا جائے انسٹیڈ آف جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں ان کے امپورٹس پہ. ہمارے لوکل کروڈ اتنا ہے اویلیبل ہے؟ جی ہمارا نہیں, میرا کہنے کا مقصد ایک تو لوکل کروڈ تو ہمارے یہاں بہت تھوڑا سا ہے, 20% کے بعد ہے, بٹ جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس میں ریفائنڈ پروڈکٹس کے بجائے کروڈ لائیں, آپ کروڈ لائیں گے تو, اور ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, تو آپ شاید تھوڑا سا مارجن بچا سکیں ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج, جو کہ ریفائننگ مارجنس کی صورت. اچھا دیکھیں, یہ تو ہم پاکستان جیسا ملک ہے, اور اس کی ضرورت ہے جلد سے جلد یہ ٹھیک ہو, لیکن جتنا بڑا سائز ہوتا ہے اکانومی کا, یا جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے, اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ بڑی بڑی اکانومیز کے لیے یہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے مسئلے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیز ہے نا کہ کل نہیں آج اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ایک تاثر یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اس سے امیون ہے یا کم اس پہ اثر ہے, کیونکہ ایک تو خود پروڈیوسر ہے اس کی, اور ریزروز ہیں, تمام چیزیں ہیں. لیکن ڈو یو تھنک دیٹ a global desperation as well, and a very acute desperation کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ جی I think US and Israel probably apart, rest of the world is quite keen to find a resolution soon. وہ نظر بھی آ رہا ہے especially جو countries. But do you think that the US is not genuinely keen, اوپر سے چاہے کچھ بھی ریٹورک ہو, لیکن I think انہوں نے بھی وہ ان کی طرف سے بھی جو سگنلز آ رہے ہیں, جو ٹرمپ کی لاسٹ ویک کی اسٹیٹمنٹس ہیں اوور دی پیریڈ جو کی ہیں, وہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں کہ اس سے ان بلاک کریں اس کرائسس سے اپنے آپ کو, اور جو کرائسس ہے وہ فردر نہ ہٹ کرے ان کی اکانومی کو بھی, انٹرنیشنل آئل پرائسز کو بھی, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی. لیکن ڈو یو تھنک کہ پریشر جو ہے یہ بلڈ ہوگا یو ایس پہ اور اسرائیل پہ, یا آئی تھنک اب جو سچویشن ہے تھوڑا سا اس میں ایران کا انفلوئنس بھی بڑھ گیا ہے ان کالنگ اٹ آف, بیکاز ایران ناؤ وانٹس جو نیگوشیٹ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از ریفلیکٹنگ دا گلوبل ڈائنامکس ایز ویل, کہ دے ناؤ ہیو پروون دا نیوسنس ویلیو, اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو انشور کہ جو کرائسس ہے وہ فردر دوبارہ سے کنٹینیو نہ ہو. تو بھلے شارٹ ٹرم پین پرابلی دے کین ایبزارب مور, but they would want to ensure long term security یا long term safety in the future. کہ ہم سیز فائر جو ہے وہ نہیں کریں گے, پہلے آپ سیز فائر کریں, اور اس لیول پہ وہ جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بات تو نہیں تھی کہ
ایران کی اتنی ریزیلینس ہے اور جی۔ اس لیول پہ جا کے وہ اپنی ٹرمز پہ بھی ایسے بھی جا سکتے ہیں کہ اپنی ٹرمز پہ سیز فائر جی کریں. اسی لیے وہ آئی تھنک سگنل دے رہے ہیں، اسٹیکس بڑھا رہے ہیں کہ ناؤ دے آر ٹارگیٹنگ، جو انہوں نے گلوبل انسٹیٹیوشنس کے نام لیے کہ ہم ان کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ریز دا اسٹیکس فار ادر اسٹیک ہولڈرز سو دیٹ دے کم ٹو ٹیبل اینڈ دے انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز اینڈ نیگوشیٹ ان فیور ود a بیلنس جس پہ دونوں اگری کریں. تھینک یو سو مچ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ڈومس ڈے سینیریو ہے یا نہیں، اور کتنا سنگین یہ مسئلہ ہے، جنگ کا منظرنامہ ہے، قیامت کا منظرنامہ ہے، خاص طور پہ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے پوری دنیا میں، اور انرجی سپلائی چین جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈسرپٹ ہو گئی ہے. اس مسئلے کو حل ہونا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر، ادروائز یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے قیامت کا سماں ہے جو کہ اور کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے.